کہ وہ ایمان والے بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ اسی لیے اسلام نے والدین کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو، اور جب بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو اس کو کتاب کی تعلیم دو۔ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور جب بچہ بلوغ کو پہنچ جائے یعنی بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ حضرات محترم، آج دنیا میں ہر انسان کامیابی کا متلاشی ہے۔ جو انسان زندگی کے جس شعبے سے جڑا ہوا ہے وہ اس شعبے میں کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ مثلا کوئی تاجر ہے تو وہ تجارت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے تو وہ ملازمت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی کسان ہے تو وہ زراعت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی سلطان ہے تو وہ سلطنت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی قاضی ہے تو وہ عدالت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی امیر ہے تو وہ امارت میں کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ جو انسان زندگی کے جس شعبے سے جڑا ہوا ہے وہ اس شعبے میں کامیابی کا متلاشی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چند صفات بیان کر کے ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کسی ایمان والے کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان صفات کی برکت سے اس کو دارین میں کامیابی عطا فرمائی۔ پہلی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اکابرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں سجدے کے مقام پر رکھا کرو۔ جو لوگ بحالت نماز ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ بعید نہیں کہ اللہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस कैफियत के साथ अल्लाह की इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे। और अगर तुम अपने अंदर ये कैफियत पैदा नहीं कर सकते तो इतना जरूर ख्याल रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। अब यहां पर ये बात याद रखिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमको देख रहा है। इस कैफियत का पैदा करना सिर्फ नमाज के साथ ही खास नहीं है, बल्कि आप जिंदगी के जिस शोबे से भी जुड़े हुए हों, आप उस शोबे में जब भी कोई अमल अंजाम दें, आपके अंदर ये इस्तेहजार होना चाहिए कि आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहा है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस कैफियत के साथ अल्लाह को याद करो कि तुम अल्लाह को देख रहे। और अगर ये कैफियत नहीं बन पा रही है तो इतना जरूर ख्याल रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो ईमान वाले खुशू के साथ नमाज पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फलाह दारैन अता फरमाएंगे। दोनों जहान में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, और जो ईमान वाले दुनिया और आखिरत में अपने सरों पर कामयाबी का सेहरा साजाना चाहते हैं, उनकी एक सिफत ये भी है या उनको अपने अंदर ये सिफत भी पैदा करनी चाहिए कि वो अपने आप को गैर जरूरी कामों से दूर रखें। क्योंकि जब कोई आदमी गैर जरूरी कामों के पीछे पड़ता है तो अल्लाह ताला उसको जरूरी कामों से भी महरूम फरमा देते हैं। इसीलिए हमारे बड़ों ने हमें और आपको ये नसीहत फरमाई है कि ऐ लोगों, अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अपने आप को बदअकीदों से दूर रखो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अपने आप को बदमजहबों से दूर रखो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अपने अकीदों की इस्लाह करो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो सलात व सौम की पाबंदी करो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मुजाहिरा करो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो रास्तबाजी को लाजिम पकड़ो, किज़्ब बयानी और झूठों से अपने आप को दूर रखो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अमानतों की अदायगी करो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो सूदी लेन देन से अपने आप को दूर रखो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो तकवा तहारत वाली जिंदगी को लाजिम पकड़ो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो गीबत और चुगलखोरी से अपने आप को दूर रखो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो पड़ोसियों के साथ अखलाक हसना का मुजाहिरा करो। अगर तुम दारैन में सआदत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लाजिम पकड़ो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ईमान वाले दुनिया की जिंदगी में खुशू और खुजू के साथ अपनी नमाजें पढ़ेंगे और अपने आप को गैर जरूरी कामों से दूर रखेंगे, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा।
اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو ایمان والے دارین میں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارین میں کامیاب زندگی کے مالک بننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے لفظ سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ آپ اپنے نفسوں کو، اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے کی ایک سورت کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صحرا اپنے سروں پر سجانے والے ہیں جو اپنے نفسوں کو برائیوں سے پاک رکھتے ہیں، اس دل کے اندر کسی کے تئیں حسد نہیں رکھتے، بغض و عناد نہیں رکھتے، کینہ کپٹ نہیں رکھتے، بلکہ صاف ستھرا دل لے کر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو دارین کی سعادت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم دارین میں فلاح پانا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرو، اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے دور رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو رہا ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے نوجوان ارتداد کا شکار ہو رہے، تو اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم تعلیم کے نام پر بچوں کو لمبی لمبی عمروں تک گھروں میں بٹھا کے رکھتے ہیں، جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، یا جن کی تعلیم مکمل ہو گئی ان کو نوکریاں نہیں مل جاتی، تب تک ہم ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ میں نے آپ حضرات کو ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہنا پانی کی فطرت میں رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہکنا انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ لاکھ بندشیں لگا دیں، پانی کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، وہ بہہ کے دکھائے گا۔ آپ لاکھ بندشیں لگا دیں، انسان کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، وہ بہک کے دکھائے گا۔ تو جب کام ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالی ایسے انسان کو کامیابی کا صحرا عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب کام اسلام کی ترتیب کے خلاف ہوتا ہے، اسلام کے نظام کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر پریشانیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر گھر گرستی کو سنبھالنے کی طاقت رکھی ہے تو تم کو شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ شادی کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو عظیم فائدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کی برکت سے اللہ ایک تو شادی کرنے والے کی نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور دوسرے اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، والذین
ہم عن اللغو معرضون، اور جو غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات کی ادائیگی کریں گے، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جس ایمان والے کے اندر بھی یہ صفتیں پائی جائیں گی اس کو دارین میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے قیامت کے دن کامیابی کا صحرا اپنے سر پر سجائیں گے، ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں گے، یعنی جن سے نکاح کریں گے انہی سے ملابست کریں گے، اس کے سوا کسی غیر کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوان جس کام کو اسلام نے نکاح کرنے کے بعد جائز طریقے سے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو نکاح سے پہلے ناجائز طریقے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے جینے کا جو ڈھنگ طریقہ ہمیں دیا ہے، اگر اس ڈھنگ طریقے کو چھوڑ کر شریعت کی حدود سے باہر نکل کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس پر ہماری سخت پکڑ فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن جو ایمان والے خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گے، ان میں سے ایک ایمان والا وہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی تکمیل کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ وہ شخص ایماندار نہیں جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دیندار نہیں جو اپنے وعدوں کی تکمیل کا پابند نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دینداری پر کوئی آنچ نہ آئے، ہماری ایمانداری پر کوئی آنچ نہ آئے، تو ہم امانتوں کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، اور جب کسی سے کسی چیز کے سلسلے میں کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کی تکمیل کریں۔ وعدے کے خلاف ورزی یہ ایمان والوں کی ایمانی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا خاصم فجر، منافقین جب کسی سے بات کرتے تھے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب کچھ کہتے تھے تو اس میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں تو امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے۔ تو امانتوں میں خیانت کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تو اسے منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر امانتوں میں خیانت کرنے والوں کی اللہ کی قسم کمی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ان حرکتوں سے، ان چالاکیوں سے باز آنا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان اس روئے زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، اور جانے کے بعد جو کر کے گیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ ہمیں دارین میں عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے دارین میں کامیاب ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی امانتوں کو صحیح طور پر ادا کریں۔
اور اپنے وعدوں کی تکمیل کو لازم پکڑیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو ایمان والے دارین میں کامیاب ہوں گے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرتے، نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں، نماز کو قضا نہیں کرتے، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کر لیتے ہیں، ان کی ادائیگی میں غفلت، سستی، لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان المؤمنین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز ایمان والوں پر فرض کی ہے، اس لیے اس کو وقت مقررہ پر ہی ادا کرو، وقت مقررہ پر ہی ادا کرو، کیونکہ جو نماز وقت مقررہ پر ادا نہیں ہوتی، بعد میں ادا کی جاتی ہے، تو اس نماز پر ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس نماز کے مقابلے میں جو وقت مقررہ پر ادا کی گئی ہے اس نماز کا ثواب جو وقت مقررہ پر ادا نہیں کی گئی ہے کم ملتا ہے۔ تو نماز میں ٹال مٹول کر کے اپنا نقصان کیوں اٹھانا، وقت پر ادا کر کے اللہ تعالی کی طرف جس سے جتنا مل رہا ہے سب لینے کی کوشش کرنا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو ادا کیا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو ادا نہیں کیا اس نے دین کو باقی نہیں رکھا۔ اب جو لوگ دین کو باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں نمازیں چھوڑ کر، آپ خود اندازہ لگاؤ ان کا حشر کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ایمان والے دارین کے اندر کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے دور رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے، جو اسلام کی حد بندیوں میں رہ کر جیتے ہیں، حد بندیوں کو توڑ کر جینے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو امانتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، وعدے کی تکمیل کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، کہ یہ لوگ وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، یعنی جو فردوس کے وارث ہوں گے وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو فردوس کے وارث ہی نہیں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ کیسے رہیں گے۔ تو اگر ہم جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون کی ابتدائی 7 آیتوں میں جن صفتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اگر وہ صفتیں ہماری زندگی میں آ گئی تو اللہ خود فرماتے ہیں افلح المؤمنون، ایسے ایمان والوں کو ہم دارین میں کامیابی عطا فرمائیں گے، فلاح نصیب فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں نہیں ہوں گی ان کے بارے میں کامیابی کی اللہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے، اور یہ بات صرف اللہ نے ایمان والوں سے کہی ہے، غیر ایمان والوں سے نہیں، غیر ایمان والوں سے نہیں۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہی یہ صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ صفتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی تو تمہارا ایمان بچے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اگر یہ صفتیں ہی تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی تو پھر تمہارا ایمان کیسے بچے گا؟ اور جن کا ایمان بچے گا وہی جنت میں جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہوگی وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں ازراہ محبت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔